آپ نے سوچا ہے کیا واقعی ہم انسان کھلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں؟ بے حیثیت قوم ہم سب مجرم ہیں۔ بے حیثیت قوم ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمارے حکمران چور ہیں، ہمارے حکمران ظالم ہیں، ہمارے حکمران ڈکیت ہیں۔ جو ہمارے زبان پر اناب و شناب آتا ہے ہم اپنے حکمرانوں کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور آج کل یہی زبان زد عام ہے۔ ہمارا مذہبی طبقہ، ہمارے ریلیجیس طبقہ جو کہ بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں ایک ہی درس دیتے ہیں، ایک ہی حدیث، ایک ہی قرآن کی آیت بتاتے ہیں کہ حاکم وقت کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی قدر کرو، لیکن یہ وہ ہمیں نہیں بتاتے کہ مظلوم پر ظالم جو کر رہا ہوتا ہے، جو مظلوم پر ظلم کرنے والا، ظلم دیکھنے والا برابر کے شریک ہے، لیکن یہ وہ نہیں بتائیں گے۔ بس حاکم ہے، وہ جو کہتا ہے آپ اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ آپ کو گٹر میں پھینکے، چاہے آپ کو کھڑے ہو کے زندہ درگور کر دے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کی جائے ہمارے اپنی بے حیثیت قوم کی، یعنی کہ وہ اشیاء خریدنے سے وہ چیزیں جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی وجہ سے مہنگی ہو گئی تھی۔ ہم بات کریں دودھ کی قیمتوں کی، ہم بات کریں چینی کی، ہم بات کریں گھی کی، ہم بات کریں آٹے کی، ہم بات کریں روٹی کی، کیا کیا چیزیں گنواؤ، ہم بات کریں اپنے بسوں کی، جو ہماری سڑکوں پر بسیں چلتی ان کی بات کی جائے تو ان کے کرائے بھی وہی تھے جو آج سے ایک مہینہ پہلے تھے، یعنی کہ ان کے کرایوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب رات کو پیٹرول بڑھا، ڈیزل بڑھا تو راتوں رات قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن کمی نہیں ہوئی۔ اور ہمارے حکمران جہاز کی پیٹرول، جہاز کا جو فیول ہے اس کی قیمتیں 236 ہیں، اور ایک چنچی اور موٹر سائیکل کی جو قیمتیں ہیں وہ 299۔ یہ حکمران کی ہمارے آفیشیل ریٹ ہے 299 سم تھنگ، لیکن بدقسمتی سے آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو وہ 303 کا بھی ڈال رہے ہیں، 302 کا بھی ڈال رہے ہیں، 301 کا بھی ڈال رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھے گا نہیں۔ ڈالنے والے کہے کہ بھائی پیٹرول ڈال دیں، یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ یہ 3 روپے مہنگے کیوں دے رہے ہو، دیکھیں میں تو اس سے 3 روپے، 3 روپے سے کیا جائے گا، لیکن ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے 3 روپے کی شکل میں، کیونکہ ہم مردہ قوم ہیں، ہمیں کوئی بتایا نہیں جاتا، ہمیں سوال کرنا آتا ہی نہیں، ہم سوال کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ ہماری سیاسی جماعتیں جب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسری جماعتوں پر تنقید کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر عوام کی بات کبھی نہیں ہو رہی ہوتی، ایک ہی تھی آپ غلط ہے، ایک ہی تھی آپ غلط ہے۔ جب ان سب کو اپنے حصے کی رقم مل جاتی ہے تو وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے دن آپ کو ایک جماعت نظر آئے گی سڑک پر، وہ کہیں کہ سڑک پر نکلیں گے۔ اچھا بھائی سڑک پہ نکلنے سے کیا ہوگا؟ نکلنے والے کون ہیں؟ وہ حکمران تو گاڑیوں میں نکلتے ہیں، آپ خود ننگے پاؤں نکلتے ہیں، آپ خود سڑک پہ چل رہے ہو، تکلیف آپ کو ہو رہی ہوتی ہے، حکمران کو نہیں ہو رہی ہوتی۔ حکمران آپ کے دکھ اور درد کو کیسے سمجھے گا؟ وہ روڈ سڑکوں پر نہیں ہے، روڈ سڑکوں پر میں اور آپ ہیں، ہم دکھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایوانوں میں ان کو بٹھانے والے کون ہیں؟ میں اور یہ آپ ہیں۔ تو مجرم وہ نہیں، ہم ہو گئے، وہ مظلوم ہیں، ہم ظالم، کیونکہ ہم ان کو بٹھا رہے ہیں، وہ خدا کے نہیں بیٹھ رہے ہیں، ووٹ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ہمیں جس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائی جاتا ہے ہم اس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ریلیجیس جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، سنی کے رائے میں ہوں، دیوبندی کے رائے میں ہوں، شیعہ کے رائے میں ہوں، اہل حدیث کے رائے میں ہوں، سب یہ ایک ہی چیزیں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سب قومیں بٹکے ہوئے ہیں، انتشار میں مبتلا ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات میں عوام کو لگا کر عوام کو جو سوال کرنا چاہیے وہ سوال ہی بھول گئے کہ ہمیں سوال کیا کرنا ہے۔ یہ سارے نے مل کر ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہیں، کسی کے علم میں نہیں ہو۔ اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بینکوں کا نا سود لینا حرام ہے، وہاں پر پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اگر کچھ پیسے اضافہ تو وہ سود کہلاتے ہیں، جو کہ ہیں بھی، لیکن ہمارا حکمران، ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان، وہ غالباً 48% اس وقت سود پہ چل رہا ہے، یعنی کہ ہم ہر وہ چیز جو خرید رہے ہیں اپنے حلال پیسوں سے، اس میں آدھی قیمت وہ ہمیں سود میں مل رہی ہے، وہ ہمیں حرام میں مل رہی، لیکن وہ جائز ہے کیونکہ وہ حکمران ہے، استطاعت کرنی اس کی، تو وہ جائز ہے، باقی جو ہم اپنے لیے کریں گے وہ سب حرام۔ ہمیں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جب تک ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جب تک اس ملک کے لیے یہ جتنے مذہبی جماعتیں، جتنی پارٹیاں ہیں، یہ سب ایک پلڑے پر جمع ہونے کی، ایک ٹیبل پر جمع نہیں ہوں گی، کبھی بھی ہمارا ملک نے صحیح سمت پر نہیں چلے گا۔ اختلافات جاری رکھے، سنی، شیعہ، دیوبند، بریلوی کے جو اختلاف ہے وہ تو ہونے چاہیے، وہ تا حیات رہیں، لیکن جب بات ملک کی آئے نا تو اس وقت سب کچھ بھول کر صرف انسان بن کر نکلیں گے تو تب جا کے کچھ ہوں گے، ورنہ یہ جو سلسلے چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں گے، اور آج نہیں تو کل تک ایسے رہیں گے، اور آپ ایسے مر رہے ہوں گے، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں۔
آج آپ جس سیاسی جماعتوں کے دھرنوں میں جاتے ہیں، جن کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیا وہ آپ کے جو دکھ اور درد ہیں ان کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ان کو سنا ہے؟ کیا کبھی آپ کے وہ میت پر آئے؟ اگر وہ کسی کے میت پر بھی جاتے ہیں نا تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا کوئی کارکن خاص ہوگا۔ اگر آپ کو آج راشن بھی دیا جاتا ہے تو وہ سفارش پہ دیا جاتا ہے، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انڈین مسلمانوں کو کھانے پینے میں رہنے میں تکالیف درپیش آ رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پاکستان آ جائے۔ اب یہ بھی ایک بہت گہرا لفظ ہے، اس کو ہم اگلے ویلاگ میں ڈسکور کریں گے۔ کہ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر یہی تلخ حقیقت اور سچ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔